الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج یہاں افطاری کا اہتمام ہوا ہے محمد عامر یعقوب اتاری صاحب اور ان کے گھر والوں کی طرف سے۔ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے، اور ہماری جو گفتگو ہے چند ساعت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرف قبول فرمائے۔ روزہ رکھ کر عبادت کرنا، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، جو برکت ہے، وہ اور دنوں کے روزوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں میں بڑی برکتیں سمیٹی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو یقیناً وہ شخص محروم ہے جو ماہ رمضان گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اللہ عز و جل کے قرب کا ایک ذریعہ ہے تقوی اور خوف خدا، اور یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے اور دنیا میں اور آخرت میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنتیں ہیں۔ یہاں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے کہ دو جنتیں کس بات پر ہیں، تو فرمایا ایک جنت تو اس بات پر ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرا، اس نے اپنے رب کا خوف اپنے سینے میں بٹھا لیا، اور دوسری جنت اس وجہ سے ہے کہ اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تو گویا گناہوں کو چھوڑ دینا اور اپنے رب کا خوف سینے میں بٹھا لینا، یہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ دو جنتیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے عطا فرماتا ہے، ایک تو اس نے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا اس وجہ سے، اور دوسری جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک بڑا مشہور واقعہ کتب تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا ایک شخص نوجوان، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر رات کو اپنے والدین کے گھر ان کی خدمت اور زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو ایک رات وہ واپس پلٹ رہا تھا، راستے میں کسی نوجوان عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا اور بہکایا، تو وہ اس کی طرف چل پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف چلا گیا، اور ادھر جا کر اس کو ایک قرآن پاک کی آیت یاد آئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کا کوئی خیال اور وسوسہ آتا ہے تو انہیں جب اللہ کا حکم یاد آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب یہ آیت کریمہ اس کو یاد آئی اور اس کے ذہن میں بیٹھی تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب جب اس کے والد صاحب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، کتنی دیر ہو گئی ہے، وہ پلٹ کے نہیں آیا، کہاں رہ گیا؟ تلاش کرتے کرتے انہیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں جگہ پر ہے۔ انہوں نے وہاں سے اپنے بیٹے کو ریسیو کیا، گھر لے گئے، ہوش آیا اس کو،
جب اس نے یہ واقعہ پورا ذکر کیا اس پر پھر خوف خدا طاری ہوا اور اس نے پھر لمبی سانس لی اور اس کی روح قبض کر گئی، پرواز ہو گئی، اس کی تدفین کر دی گئی۔ رات کے لمحات کے اندر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن پوچھا کہ وہ نوجوان شخص جو یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا آج وہ نظر نہیں آیا، تو بتایا گیا کہ اس کا تو کل رات کو انتقال ہو گیا ہے، اور وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا لو اب چلیں اس کی قبر پر، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ تو بتایا کہ حضور آپ کو اس لیے خبر نہیں دی گئی کہ آپ تو آرام فرما رہے تھے، آپ کی خلافت کے معاملات ہوتے ہیں، رات کے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے آپ کو نہیں خبر دی گئی۔ تو جب آپ کو اس کی قبر پر لے جایا گیا تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پاک پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، رب اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ آیت پاک تلاوت فرمائی تھی، اس کی قبر سے آواز آئی رب کا فرمان سچا ہے، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ متقی و پرہیزگار بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کی ایک یہ بھی برکت ہوتی ہے کہ بندہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا جو ایک مقصد ہے ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کھا پی لینے کا نام، کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام المسلمین، امام مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں روزہ رکھ لیا اور دن کے وقت نڈھال ہو گئے۔ عمر اتنی نہیں بڑی تھی کہ روزہ رکھ پاتے، لیکن چھوٹی عمر میں روزہ رکھ لیا اور دن کے وقت شدید بھوک نے آ گھیرا، نڈھال ہو گئے، روزہ فرض نہیں تھا، روزہ رکھ لیا جذبے سے۔ آپ کی والد گرامی نے آپ سے عرض کیا حضور، آپ سے فرمایا کہ بیٹا آپ کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، اور کافی سمجھایا آپ روزہ توڑ لیں، اور کمرے کے اندر لے جا کے بٹھایا، فرمایا بیٹا یہ کھانا رکھا ہوا ہے کھا لو، تمہیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم اپنا روزہ توڑ سکتے ہو، تم پر روزہ فرض بھی نہیں ہے۔ امام مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، جن کی گھٹی میں اللہ نے تقوی و طہارت کو رکھا تھا اور جو پیدائشی ولی تھے، آپ نے فرمایا یہاں والد گرامی مجھے کمرے کے اندر تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ ذات آپ بھی مجھے دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں ان کا تقوی اور ان کی طہارت کا کیا عالم تھا۔ تو روزے کا بیسیکل مقصد کیا ہے؟ تقوی و طہارت حاصل کرنا۔ اور تقوی کی برکت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، رب اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی کہ روزے زندگی ایسے گزارو جیسے ماہ رمضان گزارتے ہو۔ ماہ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ عبادت، طہارت، صبح و شام اللہ کے حضور جھکنا، روزہ رکھنا، رات کو تراویح ادا کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے ماہ رمضان گزارتے ہو، جب تمہیں موت آئے گی تو تمہاری موت ایسے ہوگی جیسے عید ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو رب تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور انعام و اکرام سے تمہیں خوش فرما دے گا۔ تو یہی بیسیکل مقصد ہے۔ اگر چاند دن روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارا وہی معمول رہے تو پھر زندگی کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یار چھوڑ دو کافی ہو گیا، وہ کہتا ہے نہیں یار 4 دن پی تھی اب چھوڑی نہیں جاتی، عادت سی ہو گئی ہے، اب نہیں چھوڑی جاتی۔ کوئی نشے پہ لگ جائے بڑی مشکل سے چھڑوایا جاتا ہے، وہ بھی ہزاروں میں سے کوئی ہوتا ہے جو چھوڑتا ہے، عموماً نہیں کوئی چھوڑتا۔ تو کہتی ہے نشہ لگ گیا، عادت سی ہو گئی، اب یہ نہیں چھوڑتی۔
یار کیسی بات ہے کہ آپ دنیا کا جو کام کریں آپ کو 4 دن کرنے کے بعد عادت ہو جاتی ہے، نہیں چھوٹتی۔ ماہ رمضان آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی، ماہ رمضان گزر گئے، آپ بے نمازی ہو گئے، آپ کو روزے رکھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کی عادت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے نا، مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ تو روزے کا جو بیسیکل مقصد ہے تقوی و طہارت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آج کی جو نشست ہے اللہ تعالیٰ جو اہتمام کیا گیا اس کو بھی قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔